اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری گزشتہ گفتگو بنی اسرائیل کے عروج اور زوال میں تھی، اور گزشتہ 2 دن میں عرض کیا کہ جناب یوسف سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کے عروج کا، کہ جب مصر میں جناب یوسف کو عروج ملا، اقتدار ملا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی اس میں شریک کر لیا، ان کو دعوت دی۔ اس کے بعد 500 سال تک یہ لوگ مصر میں رہتے ہیں، مصر میں ان کو عروج حاصل ہوتا ہے، پھر عروج کے بعد زوال آتا ہے، پھر یہ فرعونیوں کے زیر دست ہو جاتے ہیں، اسیر فرعونیت ہو جاتے ہیں، فرعون ان کو اپنا اسیر کر لیتا ہے۔ اب فرعون ان کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ فرعون ان کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ ان کے جو جوان ہیں ان کو مار دیتا ہے، بچوں کو مار دیتا ہے، اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اصلی جو طاقت ہے، کل بھی عرض کیا تھا کہ جناب موسیٰ نے جو اصلی توجہ کی، فوکس کیا، وہ یوتھ پر تھا، جوان نسل پر تھا۔ فرعون اسی لیے جان بوجھ کر جوان نسل کو ختم کر رہا تھا، چاہے وہ ختم کرنا مارنے کی صورت میں ہو، چاہے اس نوجوان نسل کو بگاڑ دینا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا قتل ہے، یا جسمانی قتل ہے یا فکری قتل ہے۔ جسمانی قتل اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا فکری قتل ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس لیے تو کہا تھا کہ یہ مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اس کے بدن سے روح محمد نکال لو، وہ فکر محمدی نکال دو، فکر اسلام نکال لو، فکر خدا نکال لو، توحید نکال دو، اب اس میں اور مردہ میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ یعنی یہ لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی قوم کو اسیر کرنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اس کے جو افکار ہیں، اذہان ہیں، سوچ ہیں، عقائد ہیں، بیلیفز ہیں، ان کو کنٹرول کر لیں۔ اس طریقے سے کیا ہوگا؟ یہ نوجوان نسل آپ کے قابو میں آ جائے گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نظام تعلیم پر غور کریں، ہمارا جو بھی نظام تعلیم ہے، یہ نظام تعلیم کس لیے؟ یہ نظام تعلیم فقط اور فقط جو ہے وہ نوکریاں دینے کے لیے، نوکر بنانے کے لیے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اچھا کیریئر، اچھی نوکری، اچھا کیریئر۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ان سے دے کر، اقبال نے کہا تھا نا کہ دے کر فکر معاش، ان سے ہر چیز ان کی چھین لو، یہ فکر معاش۔ تو فرعون یہی کام کر رہا تھا کہ نوجوان نسل کو، یوتھ کو کیا کر رہا تھا؟ قتل کر رہا تھا، بچوں کو مار رہا تھا، بچیوں کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ کیونکہ جب یہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے کسی قوم کی، وہ قوم اب باقی نہیں رہ سکتی۔ لیکن جناب موسیٰ نے ہمت کی، زحمت کی، اس قوم کو، السلام علیکم، اس قوم کو نجات دی۔ یہ قوم نجات پاتی ہے، سمندر پار کر کے اب جو ہے وہ صحرائے سینا کی طرف، دوسری طرف آ جاتی ہے۔ وہاں پر یہ لوگ پہنچتے ہیں، ابھی انہوں نے خدا کے معجزات دیکھے ہیں، ابھی انہوں نے خدا کی نعمات دیکھی ہیں، ابھی انہوں نے دریا میں راستہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی اسی راستے سے گزر کے آئے ہیں، ابھی اسی راستے پر فرعون کو غرق ہوتے دیکھا ہے۔ آگے آگے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو بتوں کی پرستش کر رہی ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم بتوں کی پرستش کر رہی ہے، کہتے ہیں اے موسیٰ اجعل لنا آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ایسے ہی خدا بنا دو، ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک خدا جو نظر آنے والا ہو۔ یہ کیسا خدا ہے جس کو مانے، جو دکھتا نہیں ہے، نظر آتا نہیں ہے؟ یہ کیسا خدا ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ خدا چاہیے جو دکھنے والا ہو، محسوس ہو، ہم اپنے سینسز سے اس کو درک کر سکیں۔ ہمیں تو یہ خدا چاہیے، ہمیں تو یہ خدا نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ خدا نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسا محسوس خدا چاہیے۔
نظر آنے والا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ابھی تو تم خدا کی نعمات، خدا کے معجزات دیکھتے ہوئے آ رہے ہو، ابھی بھی تمہیں خدا پہ یقین نہیں ہے اور تمہیں محسوس خدا چاہیے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اب بھی تمہیں خدا پر یقین نہیں ہے کہ خدا موجود ہے، اور تمہیں اس کو جو ہے وہ ظاہری شکل میں ہی آ کر دیکھنا ہے. انسان کی ایک بہت بڑی مشکل اسیر محسوسات ہونا ہے. انسان، یہ میٹیریلسٹ کیا ہیں؟ اسیر محسوسات ہیں. یہ جو سائنس پرست ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اسیر محسوسات ہیں. یہ ریئلسٹ کیا ہیں؟ یہ ریئلسٹ یہی تجربہ گراں ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں جو چیز تجربے سے ثابت ہوگی ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. خدا کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ خدا تجربے سے ثابت نہیں ہوتا، خدا تو سائنس سے ثابت نہیں ہوتا. ہم تو اس چیز کو مانیں گے جس کو لیبارٹری میں ہم سائنس کے ذریعے سے ثابت کر سکیں. نہیں، سائنس کا یہ کام ہی نہیں ہے. سائنس کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ خدا کو ثابت کرے. ان لوگوں کی مشکل بھی یہی تھی کہ یہ اسیر محسوسات ہیں، یہ مادہ پرست ہیں. انہیں ہر چیز جو ہے وہ محسوس انداز میں چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا کیا خدا پہ ایمان نہیں ہے؟ ابھی تو خدا کو دیکھ کے آ رہے ہو اور پھر کہتے ہو ایسا خدا چاہیے، یعنی دوسرا خدا تمہیں قابل قبول نہیں ہے. جناب موسیٰ جو ہے ان کی ٹھیک ٹھاک مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ لوگ ایک محسوس خدا چاہ رہے ہیں؟ یعنی خدا کے ہونے کے باوجود مثلا آج کوئی مسلمان کہے کہ میں تو خدا کو نہیں مانتا، مجھے تو ایسا خدا چاہیے جو دکھنے والا ہو. اگر دکھنے والا خدا نہیں ہوگا تو میں نے اس کو نہیں ماننا. یعنی تو اب کیا کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ ایسا کہہ دے؟ کیونکہ عرض کیا کہ وہ حس گرا تھے، مادہ پرست تھے، اسیر محسوسات تھے. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک عرصہ دراز تک وہ قبطیوں کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ بت پرست تھے. ان میں جو بت پرستی تھی، وہ بت پرستی کی جو جراثیم تھے وہ ان میں بھی منتقل ہو گئے. جیسے ہم ایک عرصے تک جو ہندوؤں کے ساتھ رہے، اب ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے بعد جو برصغیر کا کلچر ہے اس میں بہت ساری ہندوانہ رسومات آ گئی ہیں. بے عین ہی وہی چیزیں جو ہندوؤں میں اس وقت مسلمانوں میں بھی موجود ہیں. تو یہی چیز جو بنی اسرائیل میں بھی تھی، چونکہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے ان میں، اور انہیں جو وہ بڑی چیز پسند آتی تھی. آپ اگر ہندوؤں کو دیکھیں تو ہندوؤں کے رسوم اور رواج ظاہری طور پر تو بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں لوگوں کے لیے، کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایسا ان کا خدا ہے، اس طریقے سے خدا سے بات چیت کر رہے ہیں، خدا ان کو نظر آ رہا ہے. یہ تو اس طریقے سے ہے. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ چونکہ بت پرستوں کے ساتھ رہ کے آئے تھے تو بت پرستی کے آثار ان کے اندر موجود تھے. جناب موسیٰ نے سب سے پہلے ان کو ڈانٹا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے، اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں نجات دی، اس کے باوجود بھی تم خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور ساتھ اب روشن گری کرتے ہیں، ان کو اویئرنیس دیتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بت پرستی ہے نا، اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بت پرستی سے دور کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تبرہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ قوم کو ایک برائی میں دیکھتے ہیں، برائی میں دیکھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تبرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان خداؤں سے دور ہو جاؤ، یہ خدا تمہیں کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں. ان ہؤلاء، یہ جو بت ہیں، متبر ما ہم فیہ باطل، یہ تو باطل ہیں، ما کانوا یعلمون، یعنی یہ تو تم باطل پرستی کر رہے ہو. باطل پرستی کو چھوڑ دو. اگر خدا کو پہچاننا ہے، خدا کو ماننا ہے تو باطل کو چھوڑنا پڑے گا. یہ حق کی پہچان ہوتی ہے کہ حق کی پہچان کے لیے پہلے تبرہ ہے، پھر تولا. توحید بھی اسی چیز کا نام ہے. توحید بھی ما سوا تولا اور تبرہ کے کچھ بھی نہیں. پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. پہلے خداؤں کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما سوا جو بھی ہے وہ ہم اس کو نہیں مانتے. اب کیا ہے؟ الا اللہ، مگر ایک خدا ہے. یعنی کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک خدا کے، اللہ کے. اللہ ہی فقط خدا ہے. حضرت موسیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ باطل ہے، یہ حق نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پھر خدا کی طرف بلاتے ہیں، ان کو پکار کے کہتے ہیں کہ ان بتوں کا تمہیں فائدہ کیا ہے؟ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین. یعنی یہ بت، یہ تو تمہیں کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہے. خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی ہے، جس نے تمہیں نعمات دی ہیں. اس خدا کو پہچانو، اس خدا کو چھوڑو، اصلی خدا کو پہچانو. اس کے بعد جو ہے وہ
جناب موسیٰ خدا کی تعریف کرتے ہیں. وہ خدا ہے کون؟ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں یہ نعمت دی، جس نے تمہیں یہ نعمت دی. اور پھر نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو اذ انجیناکم من آل فرعون، کہ جس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. آل فرعون کرتے کیا تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، بدترین طریقے سے ٹارچر کرتے تھے. وہ تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، پھر بھی تم خدا کو بھول گئے ہو. اب جو وہ بنی اسرائیل جو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں، ان کو آزادی نصیب ہو جاتی ہے. لیکن یہ آزادی بھی انسان کے لیے ایک امتحان ہے. جیسے اختیار امتحان ہے، عقل امتحان ہے، ایسے ہی انسان کو جو خدا نے آزادی دی ہے کہ یہ آزادی انسان اس کا درست استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے. اب ان کو آزادی دے دی. آزادی دینے کے بعد کہا کہ یہ قوم ایسی کہ سدھرنے والی نہیں ہے، ابھی یہ بتوں کی پرستی مانگ رہی، اس کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے. ابھی تک بنی اسرائیل کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، یہ وہی سنت ابراہیمی پہ چلتے آ رہے ہیں. یعنی جو کچھ بھی ہے ان کے پاس وہی سنت ابراہیمی ہے، کوئی مکتوب کتاب نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، باقاعدہ ایک کتابی شکل میں ان کے پاس نہیں ہے. خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اب ضرورت ہے ان کو قانون کی، لہٰذا تم آ جاؤ میرے ساتھ ملاقات کے لیے طور پر. موسیٰ کو ملاقات کے لیے طور پر بلایا تاکہ موسیٰ کو وہ کتاب عطا کر دے. جناب موسیٰ روانہ ہوئے اور جناب موسیٰ نے 70 افراد کو ساتھ دیا بنی اسرائیل کے. یہ 70 افراد کو لے اکیلے چلے جاتے. خدا نے بولا یہ 70 افراد کو کیوں؟ کیونکہ جناب موسیٰ کو معلوم ہے یہ قوم ایسی ماننے والی نہیں ہے. یہ جب تک خدا کو خود نہیں دیکھیں گے، خود یہ چیز نہیں دیکھیں گے خدا نے تورات موسیٰ کو دی ہے، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں. اور وہاں پر جا کر بھی یہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب طور پر جاتے ہیں اور خدا سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ کو جب 30 دن کا وعدہ تھا، 30 کے بجائے 40 دن ہو جاتے ہیں. خدا کہتے ہیں کہ وَأَتْمَمْنَا، یعنی ہم نے اس پہ جو اضافہ کر دیا 10 دن کا، اب 40 دن ہو جاتے ہیں. 40 دن میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوتی ہے، وہ تختیاں الواح نازل ہوتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ اگر خدا تمہارے اوپر یہ تورات بھیجا تو ہمیں نے آرین اللہ، یعنی ہمیں خدا کو دیکھنا ہے کہ خدا ہے کیسا. جب تک ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے ہم اس تورات کو نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ لائے اسی لیے تھے کہ یہ ساتھ ہوں میرے، تاکہ جب تورات میں لے کے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ میں یہاں سے لے کے آ رہا ہوں. اب انہوں نے کہا ہم نے خدا کو دیکھنا ہے. تو خدا نے کہا کہ اچھا مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہاں پر خدا کی تجلی ظاہر ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے وہیں پر گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. ثم بعثناکم، حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی خدایا اگر یہ مر گئے تو گواہی کون دے گا کہ میں تورات لے کے آیا ہوں؟ انہوں نے تو کسی کی بات ماننی ہی نہیں ہے. ثم بعثناکم، خدا کہتا ہے پھر ہم نے ان کو زندہ کیا. ایک اور نعمت، وہ کفران نعمت کیا، سزا ملی، اب پھر خدا نے فضل کیا، ان کو زندگی دی، ان کو تورات دی. اب تورات لے کر جناب موسیٰ جو ہے وہ آتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف. اب جب بنی اسرائیل کے پاس پہنچتے ہیں، اب یہ تورات کے انشاءاللہ فرصتوں میں پھر ذکر کروں گا یہ تورات ہے کہ اور موجودہ جو تورات ہے یہ کیا ہے، اسی حالت میں یا اسی حالت میں نہیں ہے. کل اس کی جو ہے نا کتنی کتابیں ہیں. بارہ 70 افراد کے ساتھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ تورات ان کو ملتی ہے. اپنے پیچھے جناب ہارون کو چھوڑ کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی حالت اچھی نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں، لوگ فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، منافق بھی ہیں. اب ان منافقین کے لیے جناب ہارون جیسی ایک شخصیت ہونی چاہیے جو جناب موسیٰ کا دست راست ہو، جس کو جناب موسیٰ نے خدا سے طلب کیا ہو. کہا کہ اے موسیٰ فرعون کی طرف جو کہا کہ خدایا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، 2 مشکلیں ہیں میری، ایک تو میں اکیلا ہوں، دوسرا میری زبان میں لکنت ہے. تو ایسا کر میرے بھائی کو میرے ساتھ، ہارون کو میرے ساتھ کر دے، میرا وزیر بنا دے. وَهُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، وہ بڑا فصیح ہے، اس کی زبان بڑی شفاف ہے، وہ بات بڑی اچھی کرتا ہے. وہ فرعون کے پاس جا کے بات کرے. دوسرا میری کمر کو مضبوط کر اس کے ذریعے سے. وہی بات جو پیغمبر نے ذوالعشیرہ میں کی. کہا کون ہے اس کام میں جو میری مدد کرے گا، جو میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا. وہاں پہ مولا علی کھڑے ہوئے. 10 سال کا سن ہے مولا علی کا یا 13 سال کا سن ہے، مختلف روایات. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس کام میں آپ کی حمایت کروں گا. کہتے ہیں یا علی آپ بیٹھ جائیے.
پھر دوبارہ اعلان کرتے ہیں کہ شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے، پھر علی کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں اے علی آپ بیٹھ جائیے، پھر تیسری دفعہ اعلان کرتے ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، بڑے بڑے مسلمان دعوے دار جو وہ ہونے چاہیے تھے لیکن کوئی بھی نہیں، علی کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی تم میرے آج سے وسیع ہو، وزیر ہو، خلیفہ ہو۔ اور پھر دوسری دفعہ جب جنگ تبوک پہ جانے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تبوک میں جاتے ہوئے مدینے کے حالات اچھے نہیں ہیں، حالانکہ یعنی بہت سارے مارکے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی قوت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے بڑے دشمن ختم ہوتے ہیں وہی دشمن جو منافقین کے لباس میں مسلمان بن کے آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہی مدینہ ہے، مدینے میں یہ منافقین اسلام کے مقابلے میں ایک اور مرکز بنا لیتے ہیں۔ مدینہ میں مرکز مسجد النبوی ہے، یہ مسجد النبوی کے مقابلے میں مسجد زرار بنا لیتے ہیں۔ پیغمبر کے مدینے سے نکلنے کی دیر ہے، پیغمبر دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، پیغمبر نے ابھی مدینے کا بارڈر پار نہیں کیا کہ انہوں نے ایک مسجد زرار بنا لی، ایک علیحدہ سے مرکز بنا لیا، ایک فتنے کا مرکز بنا لیا۔ اب انہوں نے حضرت علی کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اے علی آپ کو پیغمبر چھوڑ گیا، آپ کی اہمیت ہوتی تو آپ کو ساتھ لے جاتے۔ امیر المومنین پیغمبر کے پاس پہنچے، یہ نہیں کہ ناراحت تھے، نہیں، بتانا چاہتے تھے کہ میری پیغمبر کے نزدیک کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے۔ وہاں پہ جب پہنچے پیغمبر سے کہا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر کیا کہتے ہیں، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی میری آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی پیغمبر امیر المومنین کو تشبیہ دے رہے ہیں ہارون کو کہ میں جا رہا ہوں، میں اپنے پیچھے ہارون کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جناب موسیٰ بھی ہارون کو چھوڑ کر گئے، کیوں؟ کیونکہ قوم میں مشکل تھی، منافقین تھے، جیسے مدینہ میں منافقین تھے اور امیر المومنین کو ان منافقین کو کنٹرول کرنے کے لیے چھوڑ کر گئے۔ یہاں پر انہوں نے کیا کیا، مسجد زرار بنا لی۔ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ ایک شخصیت ظاہر ہوئی، سامری نے کیا کیا، سامری نے ایک گوشالہ بنا دیا۔ یہ گوشالہ ہو یا مسجد زرار ہو، ماہیتاً دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی یہی چیز ہے، یہ بھی یہی چیز ہے۔ اب جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی، جناب ہارون نے قوم کی اصلاح کی پیغمبر کے جانے کے بعد۔ موسیٰ کتنے دنوں کے لیے گئے تھے، 30 دنوں کے لیے، اور 40 جو ہے وہ ہو گئے، 10 دن اضافہ ہو گیا، یعنی 40 دنوں کے لیے جناب موسیٰ جاتے ہیں اور 40 دن میں قوم کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر جب پیغمبر جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اب وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوگا، یعنی پیغمبر جا رہے ہیں، مسجد زرار تو پیغمبر کی زندگی میں بن رہی ہے۔ اگر پیغمبر کی زندگی میں ایک گوشالہ بن رہا ہے، ایک مسجد زرار بن رہی ہے، تو پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد کیا گوشالہ نہیں بنے گا؟ کیا سامنے نہیں آئے گا؟ کیا منافقین اپنا کام نہیں کریں گے؟ نہیں، ضرور کریں گے۔ یہی تو اسلام کا المیہ ہے کہ وہاں پر جو وہ سامری ظاہر ہوتے ہیں اور آ کر لوگوں کو ایک گوشالے کی طرف لگا دیتے ہیں، ایک بچڑے کی طرف لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، فاسد عناصر جو وہ جناب ہارون کو کچھ کرنے نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ بھی کہنا چاہیے نا کہ پیغمبر نے جو ہے نا اپنی قوم کی اصلاح کر کے جانی چاہیے تھی۔ اگر پیغمبر کے بعد ایسا ہوا تو پیغمبر نے پہلے سے اس کا کوئی اقدام کیوں نہ کیا، کیوں بعد میں انحراف پیدا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ نے بھی جب گئے تو واپس آئے تو سامری گوشالہ بنا چکا تھا، حضرت موسیٰ نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ نہیں، حضرت موسیٰ نے بھی انتظام کیا تھا، جناب ہارون کو چھوڑا تھا، اور پیغمبر نے بھی غدیر میں یہ اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ وہی اعلان تھا، یہ جناب ہارون کی طرح امیر المومنین کی جانشینی کا اعلان تھا۔ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا کہ غدیر میں 4 لوگ اکٹھے کیے، جو پیچھے جی تم بھی آگے آ جاؤ، آگے چلے گئے ہاں تم بھی واپس آ جاؤ، اور اس کے بعد کہا اچھا آج میرا موڈ بن رہا ہے کہ میں جو ایک اعلان ہی کر دوں، لہٰذا کہا من کنت مولا فہذا علی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ خدا کے حکم سے تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا، آپ نے کوئی کام نہ کیا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، بنا کے جا رہے ہیں، دکھا کے جا رہے ہیں
کہ میرے بعد یہ ہے، دیکھو سامری کے گوسالے کے پیچھے نہیں لگ جانا. لیکن ہوتا کیا ہے، جس سے روک کر جاتے ہیں، جس کو دکھا کر جاتے ہیں، لوگ اسی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، گوسالے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر، ولی خدا کو چھوڑ کر، خلیفہ خدا کو چھوڑ کر، وسیع خدا کو چھوڑ کر، وسیع رسول کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل پڑتے ہیں، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ پہلے ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، اب حضرت موسیٰ یہ سارا ماجرا ہو جاتا ہے کوہ طور پہ، تورات مل جاتی ہیں، الوا لے کے خوشی خوشی جو ہے وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں. 70 لوگ بھی ساتھ ہیں تاکہ گواہی دے سکیں، قوم کو بتا سکیں کہ دیکھو یہ خدا نے دی ہے، 70 گواہ بھی میرے پاس موجود ہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ جو ہے وہ خدا نے ہی مجھے دی ہے. واپس پہنچتے ہیں قوم میں. اب آگے دیکھتے ہیں، آگے تو حالت ہی ہو رہا ہے. میں ان کو خدا کی پرستش پہ لگا کے گیا تھا، میں انہیں توحید سکھا کے گیا تھا، یہ بتوں کے آگے جھکے، یہ گوسالے کے آگے جھکے ہوئے ہیں. بڑا غصہ. وہیں پہ تختیاں پھینک دی، کتاب خدا پھینک دی. القاہا، الوا یعنی تختیوں کو پھینک دیا. یعنی جب قوم کی یہ حالت ہو تو نبی خدا کا اتنا غصہ بنتا ہے جب قوم خدا کے علاوہ کسی اور معبود کو پکار رہی ہو، خدا کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کر رہی ہو، خدا کے علاوہ بابوں کو مان رہی ہو. آج ہمارے بھی یہ جو بابے ہیں ہمارے ہاں کم ہے، دوسری طرف زیادہ ہے. جو بابوں والی ہے جو ہے وہ پیر پرستی، کہ بابا جی ہمیں یہ دے دیں، بابا جی ہمیں دے دیں. نہیں، دینے والا صرف خدا ہے. یہ ائمہ علیہ السلام، باقی جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ خود نہیں دے سکتے. اب حضرت موسیٰ، انہیں غصہ آیا، کہا کہ یہ کیا ہو، میں تمہیں خدا کا راستہ بتا کے گیا تھا اور تم نے جو وہ اس طرف چلنا شروع کر دیا. اچھا، ان کو کچھ نہیں کہا جو پوجا کر رہے ہیں، سیدھا جا کے ہاتھ رکھا جناب ہارون کے بالوں پہ، ان کی داڑھی پکڑ لی. کہا ہارون، میں تمہیں قوم میں چھوڑ کے گیا تھا، تم نے ان کی ہدایت کرنی تھی، تم نے ان کی اصلاح کرنی تھی، تم نے ان کی نظارت کرنی تھی، تم نے ان کی امامت کرنی تھی. تمہیں کیا ہو گیا، تم نے کیوں یہ سب ہونے دیا؟ تو جناب ہارون کہتے ہیں، ماں جائے، تھوڑا بولنے تو دو، تھوڑا حوصلہ تو کرو، مجھے اپنا موقف تو پیش کرنے دو کہ یہ ہوا کیوں ہے. ایک دم سے آ کے آپ نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا، میری داڑھی سے پکڑ لیا. اللہ کے بندے، مجھے بات تو کرنے دو، مجھے اپنا موقف، اپنی صفائی تو دینے دو کہ ہوا کیا ہے. کہتے ہیں اچھا بتاؤ کیا ہوا. کہتے ہیں میں نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، میں نے ان کو سمجھایا بجھایا، یہ الٹا میرے گریبان کو آگے، الٹا انہوں نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دیں. اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں اصرار کرتا ہوں تو ان میں اختلاف پڑ جائے گا، تفرقہ پڑ جائے گا. لہٰذا میں نے ان دو چیزوں کی وجہ سے کیا کیا، میں پیچھے ہو گیا، انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا. لیکن وہی بات جو امیر المومنین نے کی تھی، کہا کہ اگر میں خلافت کے لیے زور لگاتا، اگر میں اصرار کرتا، اگر میں لوگوں کو جمع کرتا، اگر میں یہ سارے اقدامات کرتا تو اسلام خدا حافظ ہو جاتا. میں نے اسلام کی خاطر خاموشی اختیار کی ہے. میرا یہ سکوت بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے، نعوذ باللہ. میری یہ خاموشی کسی نعوذ باللہ نااہلی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میری خاموشی مصلحت کی وجہ سے، امت کی مصلحت کی وجہ سے میں خاموش ہوں. ورنہ کہاں علی، کہاں ڈر. علی موت سے ڈر جائیں. علی تو علی ہے، علی کی اولاد بھی کہتی ہے کہ ہمیں کیا ڈر کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. علی کو موت سے ڈر ہوگا. نہیں، کہا میں امت کی مصلحت کی خاطر خاموش ہو گیا. جب دیکھا کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ سارے لوگ غدیر کو بھول گئے، غدیر کو نہیں بھول گئے، خدا کو بھول گئے، کہا کہ اب چارہ ہی، میں نے سکوت کو کریم نے مصلحت سمجھا اور میں نے سکوت اختیار کیا انتہائی مجبوری کی حالت میں. اور امیر المومنین ان 24 سال جو خاموشی کا تھا دورانیہ، اس کے بارے میں عجیب تعبیر ہے. کہتے ہیں اس طریقے سے تھا گویا میری آنکھوں میں کانٹا ہے، گلے میں ہڈی ہے. میں نے اس حالت میں
اس مصیبت پر صبر کیا. آپ دیکھیں کہ اگر ہماری آنکھوں میں ایک ذرا چلا جائے مٹی کا، معمولی سا نہ دکھنے والا، ہماری آنکھ کا کیا حال ہوتا ہے؟ رات کو سو نہیں سکتے جب تک وہ ذرا ہماری آنکھوں سے نکل نہ جائے. خارش ہوتی ہے، مل مل کے آنکھیں اپنی لال کر لیتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، دوائی ڈالتے ہیں، کسی طریقے سے ہماری آنکھ سے وہ ذرا نکل جائے. کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اسی طریقے اگر گلے میں کوئی چھوٹی سی چیز پھنسے، غذا پھنسے، کوئی کچھ بھی ایسا ہو جائے، خراش آ جائے، کیا حالت ہوتی ہے؟ بار بار گلا صاف کرتے ہیں، بار بار جو وہ کوشش کرتے ہیں گلا صاف، گرم پانی پیتے ہیں، کیا نہیں کرتے. اور امیر المومنین کہتے ہیں میری حالت یہ، آنکھوں میں خار ہے، گلے میں گویا جو ہے استخوان ہے، یعنی میرا سانس لینا مشکل ہے. یہ 25 سال 24 سال یہ بڑے اذیت کے امیر المومنین کے، بڑے کرب کے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ میراث ہماری لٹ رہی ہے. لوگوں کو سامری کے پیچھے جاتا دیکھ کر امیر المومنین انتہائی جو ہے وہ پریشان ہے، غمگین ہے کہ قوم کی یہ حالت ہو رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے. پیغمبر نے کون سا پیغام دیا تھا؟ پیغمبر نے انہیں توحید کی دعوت دی تھی، کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا ہے. امام کو چھوڑنا یعنی توحید کو چھوڑنا، چونکہ امام خدا کا نمائندہ ہے. امیر المومنین اس طریقے سے جو وہ آ کر بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اب جب ہارون سے نمٹ لیتے ہیں، اب آتے ہیں سامری کی طرف. سامری تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ساری قوم کو ایک بچڑے کے پیچھے لگا دیا، ایک گوسالے کے پیچھے لگا دیا. تم نے یہ کیا کیوں اور کیسے کیا؟ اب سامری بڑا چالاک آدمی ہے. یعنی معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو خدا نے صلاحیت دی ہوتی ہے. سامری کوئی نامعقول انسان نہیں تھا. سامری بڑا زیرک تھا، بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑا عاقل تھا، بڑا سمجھدار انسان تھا. مہم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر خدا نے ایک صلاحیت دی ہے تو یہ صلاحیت کو کس راستے میں استعمال کرنا ہے. آیا اس صلاحیت کو خدا کی راہ میں استعمال کرنا ہے، اما شاکرم، یا یہ کہ نہیں خدا کی دیے ہوئے راستے سے ہٹ کے کفران نعمت کرنا ہے؟ جانا کدھر ہے؟ خدا نے اگر ہمیں نعمت دی ہے، نعمت کا شکر یہی ہے کہ ہم اس نعمت کو وہاں پر استعمال کریں جہاں پر اس کی ضرورت ہے، جس کے لیے خدا نے وہ نعمت دی ہے. خدا نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، لہٰذا اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. زبان دی ہے ذکر خدا کے لیے، آپس میں ارتباط کے لیے، صحیح ارتباط کے لیے زبان کا وہ استعمال ہونا چاہیے. ہاتھ کا، پاؤں کا، ہر چیز، یعنی خدا نے عقل دی ہے، عقل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس سے تخریب کاری نہیں کرنی چاہیے، اس کو منفی سائڈ پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سامری میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اس نے دیکھا کہ اس کے پاس جو کچھ صلاحیت ہے، ایک طرف اس کے پاس صلاحیت ہے اور لوگوں کے پاس شعور نہیں ہے. یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کسی قوم میں شعور نہ ہو اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو بہت زیرک اور چالاک ہوں. اب یہ جو زیرک اور چالاک ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس قوم کی بے شعوری سے، اس قوم کی جہالت سے، اس قوم کی سادہ لوہی سے استفادہ کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں ہمارے حکمران ہیں. اس کے علاوہ الا ماشاء اللہ آپ کے معاشرے میں یہ جتنا بھی اس وقت چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، یہ جو تبلیغات ہیں، یہ تبلیغات کیا ہیں؟ یہ تبلیغات یہی ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنانے، بیوقوف بنانے اور اپنی چیز فروخت کرنی ہے. مارکیٹنگ میں اصول ہے کہ آپ نے گنجے کو کنگھی بیچنی ہے. گنجے کو کنگھی بیچنا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے یہ چیز اس کو جا کے بیچنی ہے جس کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اس طریقے سے لوگوں کو بیچنا ہے، ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ یہ لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ سٹیٹس ہے آپ کا. اگر آپ کے ہاتھ میں فلاں موبائل ہوگا تو آپ کا سٹیٹس ہے معاشرے میں. اگر آپ نے فلاں برانڈ کے کپڑے پہنے ہوں گے تو اب آپ کا سٹیٹس وہ بنے گا. اگر آپ نے فلاں برانڈ کے جوتے پہنے ہوں گے، اگر آپ نے فلاں برانڈ کو استعمال کریں گے، اگر آپ فلاں ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں گے، اب آپ کا سٹیٹس بنے گا. اب یہ دیکھیں یہ کیا، یہ گنجے کو کنگھی بیچنا ہے. ورنہ دیکھیں کھانا تو وہ 2000 کا آپ اتنے میں جو ہے وہ بہترین کھانا آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. کئی گنا زیادہ قیمت دے کے وہاں پہ کھانے کا کیا، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کئی گنا زیادہ دیتے ہیں. مثلا آپ گھر میں ایک چائے کی پیالی بنائیں تو شاید جو ہے وہ 50 سے 100 روپیہ خرچہ ہے آپ کا، 50 روپے تک خرچہ آپ کا شاید آ جائے.
لیکن یہ چائے کی پیالی اگر آپ ایک 5 اسٹار میں پئیں کتنے آئے گا؟ آپ کا ہزاروں میں بل بن جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی بے شعوری سے استفادہ کرنا ہے، اسٹیٹس کانشیس، برانڈ کانشیس، کہ یہ اگر آپ نہیں ہوگا نا، آپ کے پاس فلاں برانڈ نہیں ہوگا، فلاں کا موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، فلاں کے کپڑے نہیں پہنیں گے، فلاں کے جوتے نہیں پہنیں گے، فلاں ہوٹل میں کھانا نہیں کھائیں گے، فلاں لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ لوگوں کو جو چیز حقیقت ہے اس میں رہنے دیں، ایک خیالی دنیا میں نہ لے جائیں۔ ابھی ہوتا یہ کہ ایک خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا جو ہے اس وقت ہماری نوجوان نسل جو بگڑ رہی ہے، اور خصوصاً ازدواجی معاملات میں جو خرابیاں پیش آ رہی ہیں، اس کی ساری اصلی وجہ یہی سوشل میڈیا ہے۔ یہ جو لائف سٹائل دکھا رہا ہے، اسٹیٹس دکھا رہا ہے لائف کا، وہ ساری اس نے ہماری زندگی کو تہو بالا کر دیا ہے، بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب جو کچھ ڈراموں میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایسا سٹیٹس ہے، یہ چیز پہنیں گے، یہ کھائیں گے، ایسے رہیں گے، لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے۔ اب ہر بندے کی کوشش ہے کہ لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے۔ اب ایسے لائف سٹائل کے لیے آپ کو بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب ایسے میں کیا ہوتا ہے، لوگ پھر کرپشن شروع کر دیتے ہیں، جرائم شروع کر دیتے ہیں اس لائف سٹائل کو اپنانے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیزیں ہیں کہ لوگوں کی بے شعوری سے آپ استفادہ اٹھائیں، جو چیز ضرورت کی نہیں ہے اس کو ضرورت بنا کر پیش کریں کہ نہیں یہ آپ کی ضرورت ہے۔ گنجے کو کنگھی بیچیں کہ آپ کے بال نہیں ہیں، پھر بھی آپ نے کنگھی جو ہے وہ لینی ہے۔ یہ سارا کہ یہ سارا سامریت ہے کہ ایک چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی ضرورت بنا کر پیش کرنا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ چونکہ بڑا چالاک آدمی تھا، دنیا میں چلتا ہی وہ جو چالاک آدمی ہو، جو زیرک آدمی ہو، لیکن خدا نے جو عقل دی ہے، اس عقل کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے۔ اسی لیے جو احادیث میں عقل کی تعریف کی گئی ہے، ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان، عقل یہ ہے کہ جس سے یعنی خدا کی عبادت کو حاصل کیا جائے، خدا کی اطاعت کو حاصل کیا جائے، خدا کی مرضی کو حاصل کیا جائے، اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ جس کی ذریعے سے خدا کی عبادت کی جائے، یعنی عقل وہ ہے جو یہ کہے کہ خدا کی عبادت کرنی ہے، عقل وہ کہے کہ خدا کی عبادت کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے، جنت کو پانا ہے، یہ عقل ہے۔ نہ یہ عقل ہے کہ عقل کو آپ الٹے کاموں میں استعمال شروع کر دیں، عقل کو سازش میں استعمال شروع کر دیں، عقل کو کرپشن میں استعمال شروع کر دیں، عقل کو آپ تخریب میں استعمال کرنا شروع کر دیں، عقل کو دوسروں کے نقصان میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، دوسروں کو منحرف کرنے میں، دوسروں کو راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے آپ استعمال کریں، دوسروں کے نقصان میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے یہ جرائم پیشہ ہیں، اسمگلر ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، دوسرے ہیں، یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذہانت کو کس طرف استعمال کر رہے ہیں؟ منفی، نیگیٹو۔ انبیاء کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت دیں۔ یعنی آپ اس عقل کو، اپنی صلاحیتوں کو انسانیت کے نفع کے لیے استعمال کریں، انسانیت کے رفاہ کے لیے استعمال کریں، انسانیت کی بہبود کے لیے استعمال کریں۔ یہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ انسانیت کی تخریب کے لیے، انسانیت کے نقصان کے لیے، انسانیت کے ضرر کے لیے آپ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر یہ کریں گے تو یہ دقیقاً سامریت ہے، یہ دقیقاً سامریت ہے۔ کہا کہ سامری تم نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ میرے پاس جو وہ اثر رسول تھا، یعنی رسول کے پاؤں کی خاک تھی، وہ مجھے ملی، اور میں نے کیا کیا؟ ان سب سے زیور اکٹھا کیا، اس زیور کو میں نے ڈھال کے، مجھے یہ مجسمہ سازی کا فن آتا تھا، میں نے اس مجسمہ سازی کے فن سے ایک مجسمہ بنایا، اس میں وہ اثر رسول ڈالا، اب اس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تھوڑی سی بھی عجیب و غریب بات ہو تو فوراً جو ہے اس کی طرف لپکتے ہیں، معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نہیں، معجزہ اپنی جگہ برحق ہے، کرامت اپنی جگہ برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جو ہے شوبدہ۔ شوبدہ کیا ہے؟ دکھنے میں حق نظر آتا ہے، حقیقت میں حق نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت موسیٰ کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رسیاں ڈالتے ہیں، اور دکھنے والوں کی کیا نظر آتی ہیں کہ یہ سانپ ہیں۔ حضرت موسیٰ کو بھی آتا، وہ رسیاں سانپ دکھتی ہیں، وہی تسعیٰ، اور وہ دوڑ رہی ہوتی ہیں، رینگ رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ شوبدہ ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو آپ تھوڑے سا کچھ ایسا انوکھا کام دکھا دیں، لوگ فوراً مان جاتے ہیں جی پیر صاحب کے پاس بڑی کرامت ہے۔ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، کرامت ہے، معجزہ ہے، خارق العادہ افعال ہیں،
لیکن اگر آپ کو کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آ جائے، مختلف نظر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ معجزہ ہے نا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کے پاس، آپ اگر ہندوؤں میں چلے جائیں، یقین کریں ان کے پاس بڑی کرامتیں ہوتی ہیں، ہندوؤں کے پاس، بدھسٹ ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس بڑی کرامتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا میرے خیال میں زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت علم نفسیات نے، سائیکالوجی نے جو اتنی ترقی کر لی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ انسان کے دماغ کے دو حصے ہیں، ایک شعور، کانشیس مائنڈ، اور ایک ان کانشیس مائنڈ یا سب کانشیس مائنڈ۔ اب یہ دو حصے ہیں آپ کے، ایک شعور ہے، ایک لا شعور ہے۔ انسان ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے شعور سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کے لاشعور میں بہت ساری ایسی طاقتیں، انرجیز ہیں، پاور ہے، کہ اگر انسان اس کو تمرکز کرے، میڈیٹیشن کرے، تو بہت ساری ان طاقتوں کو حاصل کرے، بہت سارے ایسے کام انجام دے سکتا ہے کہ جو دوسرے لوگ انجام نہیں دے سکتے۔ جیسے ہپناٹزم ہے۔ ہپناٹزم کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے دماغ کو قابو کر کے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تنویم کا عمل بھی اسے کہتے ہیں، اور تخاطر بھی کہتے ہیں اردو میں۔ تخاطر یا تنویم کا عمل جو ہے وہ کہ ایک طرح کی نیند طاری کر دیتے ہیں، اور پھر جو چاہتے ہیں اس سے اگلوا، اور حتیٰ اس سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ چونکہ بہت ساری ہماری جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ہماری نفسیاتی بیماریاں، اس کے پیچھے ہمارا لاشعور ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں اس لاشعور میں، ممکن ہے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر جرم کر رہا ہے تو اس جرم کے پیچھے اس کی احساس محرومی ہوگی، بچپن میں اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہوگی، ظلم ہوا ہوگا کہ اس کے ذہن میں وہ بیٹھ گئی بات، اس کو نہیں معلوم، اس کے لاشعور میں چلی گئی، یعنی جو لاشعور کا خانہ ہے، پیچھے سٹور روم ہے، وہاں پر چلی گئی، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس کو تنگ کرتی رہے گی، اس کا رویہ بنائے گی، اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بنائے گی، یہ اس کو بن جائے گا، اور پھر اس کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اور پھر یہی لوگ جو جرائم پیشہ بھی ایسے ہی بنتے ہیں، یا احساس محرومی کا، احساس کمتری کا، اعتماد بے نفس نہیں ہوتا، بہت ساری مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بچپن کی، یا مثلا اگر آپ ایک بچے کو بچپن میں ڈانٹنا شروع کر دیں، اب کیا ہوگا؟ اس بچے کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، اس بچے میں احساس کمتری پیدا ہو جائے گا، اس میں کانفیڈنس کی کمی آ جائے گی، اس کی مشکل پیش آ جائے گی۔ لہٰذا کیا کریں کہ ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے نہ کریں کہ بچوں کو ایسا ڈانٹیں کہ ان میں وہ ایک خوف اور ڈر بیٹھ جائے۔ نہیں، بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں ان کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، یہ ان کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے لائق ہے۔ تو انسان کے انکانشیس مائنڈ میں ایسی طاقتیں ہیں کہ اگر ان کو بروئے کار لایا جائے تو بہت سارے ایسے کام جو عادی طور پر نہیں ہوتے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو مرتاز لوگ ہوتے ہیں، جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ جو آپ کے لاشعور میں انکانشیس مائنڈ ہے، دماغ کا وہ دوسرا حصہ ہے پیچھے والا، اس میں جو قوتیں ہیں ان قوتوں کو پہچان لیتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی ہمارے لوگ جم جاتے ہیں، جم جا کے کیا کرتے ہیں؟ ورزش کرتے ہیں تاکہ ان کے اندام، ان کی باڈی کیا ہے، ان کے مسلز اچھے ہو جائیں، سکس پیک، فلاں فلاں مختلف اصطلاحیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ اب مثلا ایک عادی انسان کی وہ کیوں، مثلا اگر میں کرنا چاہوں تو میرے بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے جم جانا پڑے گا، ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ اگر میں ایکسرسائز کرتا ہوں تو میرے بھی وہ مسلز بن سکتے ہیں، میرے بھی وہ اندام بن سکتے ہیں، بدن سازی میں کر سکتا ہوں۔ یعنی میں نے نہیں کی ہوئی، لیکن جو کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ ایسے ہی انسان کی کچھ ایسی توانائیاں ہیں، ایسی انرجیز ہیں جو اس کے مائنڈ میں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ انسان نے اس کو جاننا ہے، کشف کرنا ہے، میڈیٹیشن کرنی ہے، تمرکز کرنا ہے۔ تمرکز کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یہ قوتیں، یہ جو پاور ہے یہ زیادہ ہو جائے گی اس کی۔ اب وہ بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے کہ جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ یہ کرامت نہیں ہے، اس کا کرامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک طرح کا جادو ہے، یہ ایک طرح کا جو ہے وہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں۔ اس وقت ہندوؤں کے ہاں یہی چیز ہے، بدھسٹوں کے پاس یہی چیز ہے۔ یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ انسان کی وہ قوہ ہیں، وہ انرجیز ہیں کہ جن کو وہ جان لیتا ہے، جاننے کے بعد ان کو کام میں لاتا ہے اور دوسروں کو حیران کر دیتا ہے کہ دیکھو میں یہ کر سکتا ہوں۔ آج عجیب و غریب کام دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال سامری کہتا ہے کہ میں نے وہ اثر رسول لیا، اس میں سے ایک انوکھا کام بس یہ ہوتا تھا کہ اس بچڑے میں سے گائے کی آواز آتی تھی، ایک آواز آتی تھی، مثلا وہ غوں کرتا تھا یا کچھ اس طریقے سے۔ اب لوگوں نے کہا اچھا یہ بت ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے، کیا صاحب کرامت ہے۔
ہم بھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ یا بابا جی کی کرامتیں مشہور ہوتی ہیں کہ بابا جی نے جو ہے وہ یہ کر دیا، نہر یہاں سے وہاں کر دی، پتھر وہاں سے چلا کے یہاں پر لے آئے، فلاں کام نہیں. اگر کر بھی دیا تو یہ کام جو ہے وہ کرامت میں شمار نہیں ہوتا. یہ وہی طاقتیں کہ جن سے یہ کام کیے جاتے ہیں، یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے. بہرحال سامری نے یہ کیا. جناب موسیٰ نے اب سامری کو پکڑا، کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم نے قوم کو گمراہ کیوں کیا؟ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر اس کے کہا کہ تمہاری اب یہ سزا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ. اس کو وہاں سے نکال دیا اور کہا تمہاری سزا یہ کہ تمہیں خدا ایسی بیماری لگا دے گا کہ تم کہو لا مساس، کہ کوئی مجھے چھوئے نہیں. یعنی ایسی اچھوت قسم کی بیماری سے لگی کہ کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، اس کو چھوتا نہیں تھا، اور یہ کہتا تھا میرے نزدیک نہیں ہو، میرے نزدیک نہیں ہو. یعنی یہ جو ہے وہ سامری کا حال ہوا. اب متوجہ ہوتے ہیں قوم کی طرف. موسیٰ سے بھی نمٹ لیے، سامری سے بھی نمٹ لیے، اور گوسالے کو انہوں نے جا کے آگ میں پھینک دیا. کہا کہ یہ تم نے گوسالے کو توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ باعث بنے تمہاری گمراہی کا. اب آتے ہیں قوم کی طرف. قوم سے کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اتنی خدا نے تمہیں نعمات دی ہیں، تم اس خدا کو بھول گئی، اور ایک جو ہے وہ کسی نے تمہیں بنا دی، تم اس کے پیچھے چل پڑے ہو. سامری نے گوسالہ بنایا، تم گوسالے کے پیچھے چل پڑے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فراوانی نعمت ہے، واقعاً یہ یعنی جناب موسیٰ کہتے ہیں فراوانی نعمت اگر اس کی قدر نہ کریں تو انسان میں طغیان اور بغاوت پیدا ہوتی ہے. پھر اسے کیا ہوتا ہے؟ خدا کی انسان نافرمانی کرتا ہے. اگر نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو طغیان آئے گا، طغیان سے بغاوت پیدا ہوگی، بغاوت سے خدا کی معصیت کرے گا، اور معصیت کے نتیجے میں یہ زوال اور انحطاط کا شکار ہو جائے گا. اس کو زوال آ جائے گا، یہ سقوط کر جائے گا، یہ عزت کے مقام سے اٹھ کر ذلت کے مقام پر آ جائے گا. اس قوم نے نہ قدری کی. آپ دیکھیں کتنی نعمات. جناب یوسف سے شروع کریں، جناب موسیٰ کو آ کے دیکھیں، فرعون سے نجات پانا، راستہ دریا سے گزر کر آنا، اور یہاں پر جو ہے وہ اچھا. اب جب یہ بیابان میں ہے تو ان کے پاس اور نعمات تھی. وہ نعمات کیا تھیں کہ یہ چونکہ کھلے صحرا میں تھے، ان کے پاس مکان نہیں تھے، بادلوں نے ان پر سایہ کیا خدا کی طرف سے. یعنی ان کی کہ یہ دھوپ کی شدت انہیں تنگ نہ کرے، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہو جاتا تھا. علیکم الغمامہ، یعنی تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ ہو جاتا تھا. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھوک لگی ہے. اب کیا ہوتا تھا؟ صبح کے وقت جیسے اوس گرتی ہے ان کے گھروں کے باہر، ان کی جھونپڑیوں کے باہر، وہ اوس نما ایک چیز گرتی تھی جس کو من کہتے تھے. ایک روٹی نما چیز ہوتی تھی، یعنی جو آسمان سے گرتی تھی. جس کو کیا کرتے تھے؟ اٹھاتے تھے، اور وہ جب تھوڑا سا سورج اس کو پڑتا تھا، گرم ہو جاتی تھی تو وہ روٹی بن جاتی تھی. اور سلوا جو ہے وہ کیا ہوتا تھا؟ بٹیر ہوتے تھے، بھنے ہوئے بٹیر. یعنی ان کو جو منو سلوا مل رہا تھا، بھنے ہوئے بٹیر مل رہے تھے، روٹی مل رہی تھی، اور کیا چاہیے؟ آج سارا مسئلہ جو ہے وہ روٹی کا ہے. کہتے ہیں نا روٹی بندہ کھا جاندی ہے، یعنی سارا مسئلہ ہی روٹی کا ہے. اس پیٹ کی خاطر انسان جو سب کچھ کرتا ہے. انہیں سب کچھ خدا نے دیا ہوا ہے، لیکن یہ راضی ہونے والے نہیں. جتنی بھی نعمات دے رہا ہے خدا ان کو، یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ یا موسیٰ، خدا سے کہو کہ ہمیں یہ من و سلوا نہیں چاہیے، ہمیں کوئی زمین سے اگنے والی سبزیاں جو ہے وہ ہمیں یہ لہسن دے دے، تھوم دے دے، پیاز دے دے، ٹماٹر دے دے، آلو دے دے، ہم یہ کھانا چاہتے ہیں. اب ہم اک گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے. خدا نے کہا کہ عجیب نا قدری قوم ہے، میں اس کو پکی پکائی دے رہا ہوں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لو اب تم خود جو ہے وہ اگانا شروع کرو. اور وہاں پہ جو من و سلوا جو خدا کی طرف سے آتا تھا وہ بند ہو گیا. اب ان کا ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک سرزمین میں داخل ہونا ہے، اور وہاں پہ قوم جبارین رہتی ہیں. اور یہ موسیٰ ان سے کہتے ہیں کہ اب تو آگے جو کہتے ہیں نہیں موسیٰ یہ کام تو ہم سے نہ کرواؤ. انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے کہ وہ اس قوم جو تھی اس قریے میں وہ کون سی تھی، کیا کرتے تھے، کیوں یہ لوگ داخل نہیں ہو رہے تھے، اور اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومت کیا تھی، کس طریقے سے، اور اس میں بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی. اور تورات جو ہے وہ اب یہاں سے بنی اسرائیل کے پاس تورات آ جاتی اور تورات آگے چلنا شروع ہو جاتی، اور تورات کی کیا کیفیت تھی. انشاءاللہ کل آخری دن ہے، اگر فرصت ہوئی تو ان سب چیزوں کو بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. اگر کوئی سوال ہو تو. بنی اسرائیل کو اتنی جو نعمات تھیں، مطلب کس وجہ سے مطلب اتنی مل رہی تھی انہیں باقی قوموں سے؟ باقی قوموں کو بھی خدا نے دیں، ان کو بھی دیں. نعمات دینے کا جو قرآن نے بیان کیا وہ فضل خدا ہے. فضل یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی کو یعنی کسی کو کوئی چیز دیں بغیر کسی عوض کے، آپ اسے کچھ لیں نہیں.
خدا ان پہ مہربانیاں کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، یعنی اپنی نعمات کی بارش کرتا گیا بلا اس کے کہ ان کے پاس کوئی استحقاق ہو. ان کے پاس کوئی استحقاق بھی نہیں تھا، بلکہ ہر دفعہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. خدا نے کہا چلو اب پھر ڈیل دے دیتا ہوں، پھر اور نعمتیں دے دیں. پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر اور ڈیل، ساتھ ساتھ عذاب بھی آتے رہے فرعون پر. انہوں نے عذاب جو فرعون پر دیکھے، ان کے اوپر جو وہ مینڈکوں کی بارش ہوئی، فلاں ہوا یعنی، اور فرعون پھر معافی مانگ لیتے تھے، پھر وہ خدا کی نافرمانی شروع کر دیتے تھے، پھر عذاب آتا. 3 عذاب جو وہ بنی فرعون پر ہے، اور یہ دیکھتے رہے. لیکن انہوں نے اس سے عبرت حاصل نہ کی. خدا نے جو ان کو نعمات دی وہ ساری نعمات بلا عوض تھیں، استحقاق کے مطابق نہیں تھی. اسی لیے خدا نے کہا فضلتکم علی العالمین. اس کو آزمائش کہہ سکتے ہیں. یہ آزمائش تھی کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. یہ دقیقاً آزمائش تھی ان کی. ایک صلوات پڑھی بار محمد الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما. الہی بحق محمد و آل محمد ہماری عبادات و طاعت کو اس ماہ مبارک میں قبول فرما. الہی بحق محمد و آل محمد تو غفور و رحیم ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو کسی مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات آسان فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما. ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما. ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ